بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو خوب ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلے ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے بچپن میں ہی پیغمبر اسلام کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے لیے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا، اور جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنے دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں عمل میں آئی؟ ناظرین، ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک عورت پر عاشق تھا۔ وہ عورت خرائی سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام حستام تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا تھا کہ میرا مہر سن لو، اگر وہ لا سکتے ہو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کہا 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر۔ ناظرین، امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ واقعی ہی شہوت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اتنا گھنونا فعل کیا، قتل کی واردات، اور ایسے عظیم الشان انسان کو قتل کیا کہ اس وقت روح زمین پر صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل زندہ نہ تھا۔ ان کو اس ظالم نے ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر شہید کر دیا اور اپنے انجام کو بھی نہ سوچا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا اور اس نے اپنے نیچے تلوار بھی چھپا رکھی تھی جو زہر سے آلودہ تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ ناظرین، وہ ملعون اٹھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر سے بھجے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک سے خون تر دیکھی تو یہ گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو گھر میں بھی کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ ناظرین، حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بستر پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے اور آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا اور چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے سے مدینہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے آپ کے جسم اقدس کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ مبارک لاش لے کر فرار ہو گیا۔ پھر کچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ ناظرین، اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش کے بعد اونٹ سرزمین بنو طے میں مل گیا۔ آپ کے جسم اطہر کو وہیں دفن کیا گیا، یعنی وہی مزار ہے، اور کوفے میں بھی عالی شان مزار تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔